منسٹر صاحب، ہم مذاکرات کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے بحال ہیں. یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے رضامندی ظاہر کرتی ہے تو کیا اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں گرمانی صاحب، پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کو اپنے رویے کو درست کرنا پڑے گا. ہم کسی حال میں اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو طرز سیاست یا طرز احتجاج جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، پہلے تو ان کے رویوں میں درستگی آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بالکل اسپیکر کو اپروچ کرتے ہیں اور اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اسپیکر صاحب ہمیں بالکل اگر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، تو پھر ہم بالکل بیٹھیں گے فار دا سیک آف پاکستان. لیکن اگر ہم سے یہ کوئی امید لگائے بیٹھا ہے یا یہ کوئی توقع کر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں بغیر کسی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے، کہ یہ مذاکرات کے بیچ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. مذاکرات کو سبوتاج انہوں نے پچھلی دفعہ کیا، اور یہ تمام تر نزلہ پھر ہمارے پہ گراتے ہیں. نہیں، لیکن آپ مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جی، مولانا صاحب کے ساتھ ہماری دیکھیں ایک ذاتی نوعیت کا تعلق ہے ہماری لیڈرشپ کا، اور گائے بگائے وہ رابطے میں رہتے ہیں. مولانا صاحب کو بالکل ہم انگیج کر رہے ہیں. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ابھی مولانا صاحب ملک میں بھی موجود نہیں ہیں، مولانا صاحب جب واپس آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب بالکل اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ان سے بالکل انگیج کریں گے. اور کیونکہ ان کے ایک ذاتی اثر و رسوخ ہے، ان کا ایک ذاتی تعلق ہے ان کے ساتھ، اور ایک پیار کا احترام کا رشتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں، حکومت کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں ہم ریشنل بات کریں گے. یہ بات تو کرنا بنتی نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ ہوں. ہم بالکل ہماری خواہش رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں ہوں، حکومت کے ساتھ ہوں، ہمارے اتحادی بنیں. لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ فی الوقت جو ہے اپوزیشن بینچز پہ رہیں گے اور ٹریجری بینچز کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، یا ایون پی ڈی ایم کے ٹائم پہ جو ہمارا ایک لیزون رہا ہے ان کے ساتھ، جو ایک تمام تر معاملات پہ انہوں نے سربراہی کی ہے، پی ڈی ایم کی قیادت کی ہے انہوں نے، وہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب ان اینی کیس، اب وہ تو خود بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ اتنی دوریاں ہیں، اتنی جو خلفشاریاں ہیں، وہ قریب ہوتے ہوئے یا کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اور اس میں سب سے ایک جو امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو مین سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر اور مولانا صاحب کا ووٹر اور سپورٹر ایک ہی صف میں، ایک ہی سٹیج کے اوپر اور ایک ہی شاہراہ کے اوپر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ان کی طرز سیاست اور طرز احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جیسے ہم نے جے آئی ٹی کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ یہاں تو ان کو طلب کیا گیا ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے مطابق پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات لیے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کچھ چند میں نام اگر لے لوں جو مفرور بھی ہیں عدالتوں سے، جس میں سر فہرست زلفی بخاری صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، فرز شہزادی صاحبہ ہیں. یہ ان تمام کے خلاف تو جو ہے وہ پروکلیمیشن کا پروسیجر تو عدالت نے کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے انٹرپول کے تھرو جو تمام تر معاملات کرنے ہیں، ہم بالکل اس پہ کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری ان پہ ایکشن لے رہی ہے. لیکن اگر تمام تر معاملے پہ یا کوئی اس کو فاسٹ ٹریک نہیں، جو ایک روٹین میں معاملات چل رہے ہیں وہ بالکل ایک روٹین میں چل رہے ہیں. ان کی واپسی کے حوالے سے، ان کی بالکل واپسی کے حوالے سے پاسپورٹ کینسلیشنز بھی آپ نے دیکھی ہوئیں، اور اسی حوالے سے جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، ان کے وہ جب پاکستان آئے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایک کیس بھی آپ نے دیکھا وہ ہوا، جب وہ واپس آئے تو بالکل ایئرپورٹ سے وہ اریسٹ ہوئے. اور بالکل اس میں کوئی ایسی دو آڑ نہیں ہے مجھے بتانے میں، اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. لیکن اب جو کابینہ میں تبدیلی کی گئی ہے، جو پورٹ فولیو ہم نے دیکھا کہ کچھ تبدیل بھی کیے گئے ہیں، کچھ نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے، اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ کے اپنے رہنما بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ پورٹ فولیو تبدیل کرنا یا دیگر وزراء کو شامل کرنا، یہ کارکردگی کے بیسس پہ ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، ان کا پروگیٹو ہے، اور انہوں نے اپنے استحقاق کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کابینہ کی توسیع بھی کی، اور اسی طرح انہوں نے جو ری ایلوکیشن آف جو پورٹ فولیوز تھے وہ بھی انہوں نے کیے. اور بالکل کئی وزراء کے پاس
دو دو تین تین قلمدان تھے جو کہ ان کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں تھا، اور اس چیز کو پھر انہوں نے بہتر سمجھا کہ کابینہ میں توسیع ہو، نئے لوگوں کو شامل کیا، نئے چہروں کو لے کے آئے۔ میں خود اس کی ایک زندہ مثال ہوں کہ مجھے بھی وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کو سرو کرنے کے لیے جو کابینہ میں لے کے آئے۔ لیکن بیرسٹر صاحب تحفظات آپ پر تو نہیں ہے، آپ کے رہنما پرویز خٹک صاحب کے اوپر سوالات مجھے پتا تھا آپ اس سوال کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں بالکل، دیکھیں ہم تمام پارٹی کے لوگوں نے جب صوبہ کے پی کی نمائندگی کی اگر بات ہو تو ہم نے وہاں سے بالکل جو پارٹی کے بڑے ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، محنتی ورکر ہیں، اختیار ولی صاحب، ہم یہ ایک ہم آواز ہو کے ہم نے ان کا کیس بھی پٹ اپ کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی، اور اب وہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے تو ان کے تمام تر تحفظات کو دور کر دیا۔ یہاں پہ دیگر جو آپ نے بات کی پرویز خٹک صاحب کے بارے میں، تو وہ اس حکومت کے اتحادی رہے ہیں اس حوالے سے کہ ابھی انہوں نے جو ان کی اپنی پارٹی کا فیکشن جو انہوں نے بنائی ہے، جو پارٹی بنائی ہے، اس حوالے سے وہ اب رانا صاحب نے بھی اس دن یہ بات کی کہ وہ اتحادی تو ہیں اس حوالے سے، گو کہ وہ واضح طور پہ سامنے نہیں تھے، پر جو قلمدان ان کو ابھی دیا گیا ہے، میری جو نیسنٹ جو عقل سمجھ ہے اس کے مطابق میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کے پی کے حالات جو ہیں وہ ابھی بڑے سینسٹیو ہیں، اب وہ سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے، وہ بصیرت سی ایم کے پی کے اور بصیرت ڈیفنس منسٹر، وہ اس پہ بالکل روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا جو ان کے انٹرنل افیئرز ہیں اس پہ کیا انپٹ دے سکتے ہیں، وہ انپٹ دے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال یہاں پر ہمیشہ جو فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، نون لیگ بھی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی، لیکن آپ ہی کی حکومت کے دوران اگر آپ دیکھیں تو اینکرز جو ہیں وہ آف ایئر ہو رہے ہیں۔ آپ چلیں، آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین لے آئے، لیکن یہ جو اینکرز کے آف ایئر ہونے کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ یہ حکومت کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت ہے؟ دیکھیں، یہ تاثر غلط ہے، حکومت نے کسی کو آف ایئر نہیں کیا، اور جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، وہ انتہائی قابل احترام ہیں اور وہ بالکل اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی وائلیشن ہے کسی حوالے سے تو وہ پیمرا دیکھے۔ حکومت نے کسی کو آف ایئر نہیں کیا، اور اگر ان کی خود مالکان جو ہیں چینلز کے کسی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے یا ادروائز، کیونکہ یہ وزیر اطلاعات نے بھی واضح طور پہ ایک جو ہے اس پروگرام میں ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر فائنینشیل افیئرس کی وجہ سے اگر کسی کو اس کے چینل آفر کر رہا ہے تو دیٹس دیئر کال، یہ ہمارے پہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی کہ حکومت کو الزام کر دیا جائے، ٹھہرا دیا جائے اور کہا جائے کہ حکومت نے آفر کیا، تو حکومت نے یا کسی اور نے کوئی آفر نہیں کیا۔